الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دل کی محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، مجھ سمیت پوری انسانیت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ جس حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کافی مشکل حالات ہیں، کافی مشکل زندگی بسر ہو رہی ہے۔
انسان دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا سے مبتلا تر ہوتا جا رہا ہے، مصیبتوں سے مزید مصیبتوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ حالات نے مجھے اور آپ کو ایسے گھیر لیا ہے کہ آج میرا اور آپ کا اس حالات سے نکلنا بہت مشکل تر بن گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان یہ ہے کہ ہمیں چلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے۔ اس میں نہ میرا کمال ہے، نہ آپ کی شخصیت اور ذات کا کمال ہے، کمال اس خالق کائنات کا ہے جس نے بناتے وقت یہ کہا تھا کہ میں اس انسان کو بنا رہا ہوں، دنیا میں بھیج رہا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا ذمہ بھی میں اللہ خود اٹھا رہا ہوں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 5-6 اولاد ہو گئی، بیٹے بیٹیاں ہو گئی، کام صرف ایک ہی بندہ گھر میں کرتا ہے، 3-4 بچے ہو جانے کے بعد اب میاں بیوی اس کشمکش میں رہ جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ بچے سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ ایک کماتے ہو، اس میں کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی دینے ہیں، خرچہ بھی نکالنا ہے، ان کی بیماریوں کو بھی دیکھنا ہے، زندگی کے اور حالات بھی گھر کے اندر غمی اور خوشی آتی ہے۔ تو کوئی شوہر ایسے بھی سیدھے سادے ہوتے ہیں جو ان کی باتوں میں آ کے کہتے ہیں ہاں یار آپ بالکل واقعی بجا فرما رہے ہیں، حالات تو خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی تو سبحان اللہ لاک ڈاؤن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن ان لوگوں کو میں اور آپ معاشرے کی نظر سے سمجھدار نہیں کہیں گے۔ ایسی باتیں کوئی عقل مند، سمجھدار، دانا شخص نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اگر کمانے والا ایک ہے، کھانے والے 10 ہیں، تو اس ایک کمانے والے کے مال اور رزق میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہوتی ہے کہ وہ ان 10 کو پورا بھی کرتا ہے، ان کو کھلاتا بھی ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کر لیتا ہے۔ یہ ہماری بے دینی کا عالم ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بے دینی ہے، اور یہ شیطانی وسوسات دل و دماغ میں آتے ہیں کہ کیا ہوگا، بھوکے رہ جائیں گے، کس طرح زندگی بسر ہوگی۔ لیکن اس خالق کائنات نے وعدہ کیا ہے، انسان پیدا میں نے تجھے کیا ہے، تیرے ہی کھانے پینے کا ذمہ بھی میں نے اٹھا لیا ہے، اب صرف گھبرانا نہیں، توکل اور بھروسہ میری ذات پر کر کے تو آگے بڑھنا، تیری مدد کرنے والی ذات میرا اللہ کی۔ لیکن ہمارے حالات، یہ ہماری دین سے دوری، قرآن اور قرآن والوں سے نفرت، اللہ اللہ کرنے والوں سے نفرت، گھر کی چودیواری کے اندر بے دینی کا ماحول، باہر عزیز اقارب دوست یار کے اندر بے دینی کا ماحول، جہاں بیٹھے تو بے دینی اور بے دینی کی چرچے چل رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رہا نہیں ہے، یقین میرا اور آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ بس اب میں اور آپ اس سلسلے میں چل رہے ہیں
کہ یار اب کیا ہوگا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، بس مجھے اس طرح کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اتنے حالات مشکل کے باوجود بھی اللہ چلا رہا ہے، اتنے مشکل پریشانی کے عالم میں بھی اللہ چلا رہا ہے، جب اللہ دے رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر نعمت دکھا اور کھلا رہا ہے، تو وہ اللہ کیا اب بیزار ہو گیا ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ میرے اور آپ سے تنگ ہو گیا ہے؟ میں اور آپ اللہ کی ذات سے تنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹ گیا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ختم ہو گیا، اللہ کی توحید پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، تنگ میں ہو گیا ہوں یا تنگ اللہ کی ذات ہے؟ تھوڑا ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی زندگی کے نظام کو دیکھیں۔ اللہ تو آج بھی کہتا ہے کہ گناہگار تو مجھے ایک دفعہ بلائے گا، میں تجھے جی جی کر کے جواب دوں گا۔ اللہ کا تو آج بھی وہی اعلان ہے۔ اللہ تو آج بھی اپنے گناہگار سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ گناہگار سے ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں فدا ہو جاتی ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ ان 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک گناہگار بندے سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں تنگ ہو گیا ہوں، کون تنگ ہوگا؟ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو تھوڑا سا آخرت کا پس منظر یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں زیادہ دیر رہنا نہیں ہے، دنیا میں زیادہ وقت گزارنا نہیں ہے، دنیا میں مجھے اور آپ کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وبا چل رہی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں۔ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کے اوپر بھی خوف طاری ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو۔ صدقے جاؤں، نہ ماننے والا تو کرے، یہود و حنود تو کرے، کفار تو ایسی باتیں کریں، لیکن مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو اس ٹینشن میں بیچارے گھر بیٹھے مر گئے، بولا پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کریں گے، کیا ہو جائے گا، میں مار جاؤں گا، مجھے مار دیں گے۔ وہ اسی غم میں ٹینشن میں رہ کے بیچارے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیں آج میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ایمان کہاں پہنچا ہے، کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ کچھ یقین اللہ پر بھی تو کرو۔ یہ بات ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہو جانی چاہیے کہ جس دن میرا موت میرے رب نے لکھا ہے، نہ اس دن سے پہلے میں مر سکتا ہوں، نہ اس دن کے بعد میں مر سکتا ہوں، اسی دن مروں گا جب میرا رب جو دن میرا لکھتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اگر مجھے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو چاہے دنیا کتنا بھی اربا استعمال کر لے لیکن مجھے مار کوئی نہیں سکتا رب کی ذات کے علاوہ۔ یہ بھی تو ایمان ہونا چاہیے، یہ بھی تو یقین ہونا چاہیے
کم از کم اتنا تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر لو کہ مارنے اور زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اتنا تو یقین اللہ پر کرو۔ آج تک کسی دوائی یا کسی اور بندے کے وجہ سے کوئی بندہ دنیا سے نہیں مرا۔ میں اور آپ عام تصور دیتے ہیں کہ بھائی دوائی سے شفا مل جاتی ہے، علاج کروانے سے شفا مل جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے شفا مل جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، آپ 1000 بار دوائیاں کرواؤ، اگر اس دوائی کے اندر میرے رب نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، آپ پوری زندگی دوائیاں کرتے رہو، وہ دوائی آپ کو شفا نہیں دے سکتی۔ تھوڑا یقین تو رکھو یار، تھوڑا بہت بھروسہ اللہ کی ذات پر بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد وہ دوائیاں کرواتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، لیکن ایک اصول ہے، ایک اللہ کا دستور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوائی اور بیماری کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پردہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں بیماری ہے، یہاں سے دوائی ہے، ہم اور آپ دوائی کر رہے ہیں، ابھی اس دوائی کا اثر اس بیماری تک اس لیے نہیں پہنچ رہا، کیوں کہ اللہ نے اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پردہ رکھا ہوا ہے۔ میں اور آپ جب پوری زندگی دوائیاں کروا کروا کے تھک جاتے ہیں، دوائی اثر کرتی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ بیماری کے درمیان میں جو اللہ نے پردہ رکھا ہے، یہ پردہ یہ دوائی نہیں ہٹا سکتی۔ اگر اس پردے کو ہٹا کے اس دوائی کو فوراً اس بیماری کے اوپر لائے تو یہ لانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں لا سکتا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت دوائیاں کی، شفا نہیں مل رہی، لیکن جب میرا رب چاہتا ہے تو ایک گولی سے بھی شفا دے دیتا ہے، ایک چھوٹی سی گولی سے۔ اگر نہ چاہے تو لاکھوں روپے خرچ کر دو، شفا نہیں ملتی۔ جب اللہ اس بیماری کے درمیان اس پردے کو ہٹا دیتا ہے تو پھر سبب وہ ایک گولی بنتی ہے، جس ایک گولی کو اللہ سبب بنا کے مجھے اور آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر بھی تو یقین ہونا چاہیے، تھوڑا بہت اللہ کی ذات پر بھی تو بھروسہ کرو یار، تھوڑا بہت اللہ کی ذات کو بھی تو دیکھو، وہ بھی موجود ہے۔ دنیا نے بہت زور لگائے کہ انسان کی ایک ایک چیز کو چیک کیا جائے، ایک ایک ذرے ذرے کو چیک کیا جائے کہ اللہ نے اس کو کس طرح بنایا ہے۔ دنیا نے اپنی پوری مشینریاں خرچ کر دی، لیکن آج تک اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے کہ اللہ نے انسان کو بنایا کس طرح ہے اور کس نقشے سے تیار کیا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ دستوری بات ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے قدرت سے سب کچھ بنایا ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ ہم اور آپ تھوڑی تھوڑی چیز پر اپنا ایمان بیچ کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر اپنا ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ کہتا ہے انسان تو کہاں پر ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تو نہیں دیکھ رہا کہ میں اللہ نے تجھے بنایا کیسے ہے؟ یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح بنایا؟ اللہ کہتا ہے خلق من ماء دافق، ایک غلیظ پانی کا قطرہ جو تیرے کپڑے پر لگے تو برداشت نہ کرے، تیرے جسم پر لگے تو اس کو برداشت نہ کرے، تیرے کسی جگہ پر لگ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرے۔ اللہ کہتا ہے غلیظ اور گندے پانی کے قطرے سے تجھے بنانے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ میری قدرت اور خلقیت ہے۔ خلق من ماء دافق،
انسان تھوڑا بہت آئے اپنے رب کی قدرت کو دیکھیں، اپنے رب کی شان اور عظمت کو دیکھیں، اپنے رب کی قدرت کی شہنشاہی کو دیکھیں۔ جب میں اور آپ کچھ بھی نہیں تھے، بنانے والی ذات اس رب کی تھی، اور اگر آج میں اور آپ ہیں، دنیا میں چل رہے ہیں، کھا اور پی رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسان پھر اسی دنیا سے جانا، اسی دنیا سے مجھے اور آپ کو واپس لے جانے والی ذات بھی کسی اور کی نہیں ہے، وہ بھی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان جب تو نہیں تھا، تجھے میں نے بنایا، تجھے بنا کے پھر ختم بھی میں ہی کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ختم نہیں کر سکتی۔ تھوڑا اللہ کی قدرت تو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، انسان تجھے مٹی سے میں نے پیدا کیا۔ کس چیز کی تو باتیں کر رہا ہے؟ کس چیز کا اپنے کو تکبر اور غرور کے اندر زندگی گزار رہا ہے؟ تیری پیدائش غلیظ پانی کے قطرے سے کی، پھر کہتا ہے منہا خلقناکم۔ تو اپنی شروعات کو دیکھ، اپنی پوری تاریخ کو پڑھتا، حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو، اللہ کہتا ہے اس غلیظ پانی سے بنایا، لیکن شروعات تیری مٹی سے ہوئی۔ منہا خلقناکم، انسان میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے جس مٹی کے اوپر میں اور آپ چلتے ہیں، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم غلیظ اور گندی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ انسان تکبر کس چیز کا، انسان غرور کس چیز کا؟ جب تجھے میں نے بنایا ہی مٹی سے ہے، یا اللہ مٹی سے تو نے پیدا کیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، صرف مٹی سے بنایا نہیں، پھر اسی مٹی میں تجھے واپس بھی لے جاؤں گا۔ صرف بنایا تھوڑی ہے، اگر بنایا ہے تو پھر اسی مٹی میں واپس بھی میں ہی لے جا سکتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان تجھے نہیں لے جا سکتا۔ مسلمان کچھ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ یا اللہ جب تو نے مٹی سے بنایا، پھر تو نے کہا جب دنیا سے واپس لے جاؤں گا اسی مٹی میں لے جاؤں گا، پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن بھی جب تیرے کو اٹھانے کی باری آئے گی، اسی مٹی سے تجھے اٹھا کے کھڑا کروں گا اپنی عدالت کے سامنے۔ اب حساب دو، کیا کر کے آئے، کیسے آئے ہو، زندگی 50-100 سال کس طرح گزاری؟ اللہ کہتا ہے انسان اسی مٹی سے تجھے اٹھاؤں گا، یہ حیثیت ہے تیری، میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت یہی ہے۔ آج دنیا میں اگر پیسہ آ جائے تو انسان اوقات کو بھول کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی لالچ مل جائے تو انسان اپنی اصلیت کو بھول کے بیٹھ جاتا ہے، میں تھا کیا، میں ہوں کیا، مجھے کرنا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب دنیا میں اور آپ نہیں تھے، دنیا میں آنے کے بعد اب اللہ نے جب پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر مجھے اور آپ کو بنایا، بنانے کے بعد جب دنیا میں آئے، یا اللہ تو کس طرح اندر بناتا ہے، یا اللہ وہاں تو کوئی در و دروازہ بھی نہیں، یا اللہ ماں کے پیٹ کے اندر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، یا اللہ آج مجھے تھوڑی اپنی خلقت بتا، یا اللہ تھوڑی اپنی قدرت بتا، تو کس طرح انسان کو بناتا ہے۔ بنانے کے بعد پھر تو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یا اللہ تھوڑی خلقت تو بتا۔ اللہ کہتا ہے اس ماں کے پیٹ کے اندر غلیظ پانی کے قطرے سے بناتا بھی میں ہوں، بنانے کے بعد پھر یہ خون کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس خون کے ٹکڑے کے اندر میں تھوڑا گوشت ڈال دیتا ہوں، پھر گوشت ڈالنے کے بعد اس میں ہڈیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، پھر ہڈیاں ڈالنے کے بعد انسان تیری صورت بنانا شروع کر دیتا ہوں، تیرے ہاتھ بھی میں بناتا ہوں، تیرے پاؤں بھی میں بناتا ہوں،
تیرے چہرے کو بھی خوبصورت میں بناتا ہوں، پورا نقشہ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر تیار کر کے دنیا میں تجھے باعزت سلامتی کے ساتھ لانے والا بھی میں اللہ خود ہوں۔ میں اور آپ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کتنی تکلیف ہے، کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تکلیف انسان تجھے نظر آ رہی ہے، تکلیف تو سمجھ رہا ہے، میرے سامنے کوئی تکلیف، کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آئے اپنی قدرت، اپنے رب کی قدرت کو دیکھیں، اپنی خلقت کو دیکھیں، اللہ نے بنایا کس طریقے سے ہے، اللہ نے احسانات کتنے کیے ہیں، اللہ نے انعامات کتنے کیے ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر مہربانیاں کتنی کی ہیں۔ آئیں آج اس کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، پھر یہ فیصلہ کریں کہ میں واقعی اس رب کے اتنے بڑے احسانات کو شکریہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، پتہ تو چلے نا۔ 2 دن 3 دن کوئی کھلائے پلائے، اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرو، 5ویں دن کھانا کھلانا بند کر دے گا، بولے گا یار یہ کس قسم کا انسان ہے، اتنا کھلا رہا ہوں شکریہ تک ادا نہیں کر رہا۔ کبھی آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے کہ جو پوری زندگی رات دن چلا کھلا پلا رہا ہے، کبھی شکر ادا کیا؟ یاد ہی نہیں۔ اگر دنیا والے شکریہ ادا نہ کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں رب کی کتنی لاتعداد نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، رب کا شکر تو ادا کر۔ انسان نکل کے آؤ غفلت سے، انسان واپس آؤ اپنے رب کے دروازے پر، انسان واپس آؤ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، انسان واپس آؤ اس رب کو راضی کرو، دنیا میں کامیابیاں ملیں گی۔ انسان واپس آؤ اس رب کو راضی کرو، آخرت میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر میری زندگی نافرمانی کے ساتھ گزری، میری زندگی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، کلام اللہ کی نافرمانی، نبی کے دین اور شریعت کی نافرمانی میں گزر گئی، وقت میرا بھی گزر جائے گا، وقت آپ کا بھی گزر جائے گا، زندگی آپ کی بھی پوری ہو جائے گی، زندگی میری بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آنکھیں تب کھلے گی جب قبر میں جائیں گے، اللہ کے ملائک پوچھنے آئیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یا اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، میں تو ان فرشتوں کا بھی جواب نہیں دے سکتا، ابھی تو رب کے سامنے مجھے آگے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے اپنے عملوں کا مجھے حساب دینا ہے، میں تو اس قبر کے فرشتوں سے ہی ڈر گیا، ان کے حساب و کتاب دینے ہی میرے لیے مشکل پڑ گئے۔ انسان اگر تیری زندگی دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی تو سب سے پہلا منزل جو قبر ہے، اس قبر کے اندر میرا اور آپ کا پاس ہو کے آخرت میں جانا بہت مشکل بن جائے گا۔ پوچھو تو اللہ کا پتہ نہیں، پوچھو تو دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں، بتاؤ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہو اللہ پر بھروسہ تو ہے ہی نہیں، مانو رسول اللہ کی، کرو اطاعت اس کی، کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا دین کا ٹھیکیدار بنا پھر رہا ہے۔ یاد رکھو، دین کا ٹھیکیدار بننے سے پہلے کم از کم تھوڑا بہت تو دین پر عمل بھی تو کرو نا یار۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری اور آپ کی پیشی ہوگی، وہاں اللہ کے نبی بھی ہوں گے اور ان کے صحابہ بھی ہوں گے، میری اور آپ کی پیشی بھی ہوگی۔ اگر کل میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ میرے امتی ہو، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اچھا آپ امتی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پر میری سنت نہیں ہے، کیوں؟ تو کیا جواب دیں گے؟
کہ یار دوست کہتے تھے نہیں رکھو، رشتہ دار کہتے تھے نہیں رکھو، بیوی کہتی تھی داڑھی تیرے چہرے پر اچھی نہیں لگے گی، جس کے پاس بیٹھتا تھا وہ کہتے تھے داڑھی نہیں رکھو۔ مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ سے پوچھے کہ میری سب سے زیادہ محبوب سنت داڑھی تھی کیوں نہیں رکھی، کون جواب دے گا؟ ہے آپ کے پاس جواب؟ یہاں تو میں اور آپ ہزار بہانے بنا لیتے ہیں، کل رسول اللہ کی ذات کے سامنے میں اور آپ کیا جواب دیں؟ بھلی دین کے دعوے دار بنے، بھلی آپ دین پر چلنے والے بنے، بھلی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، بھلی آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کے امتی کہلائیں، لیکن سب سے زیادہ محبوب میرے نبی کی سنت داڑھی تھی۔ مسلمان آج غصہ تجھے اس داڑھی پر بیوی کے کہنے سے آ رہا ہے، غصہ تجھے داڑھی پر یار اور دوستوں کے کہنے پر آ رہا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ داڑھی چہرے پر خوبصورت نہ لگتی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی خوبصورت چہرہ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ آج میں اور آپ اپنے یار دوست اور بیوی کے کہنے پر نبی کی سنت کو کٹوا کے پھینک دیتے ہیں۔ آج اگر آپ نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہاری بھی مذاق اڑائی جائے گی۔ آج اگر آپ رسول اللہ کے طریقے کی مذاق اڑا رہے ہو، کل آپ کی بھی مذاق اڑائی جائے گی۔ اگر آج رسول اللہ کی سنت کو آپ اپنے پاؤں کے نیچے پھینک رہے ہو، کل آپ کی بھی عزت ایک ٹکے کی بھی نہیں رہے۔ دین کو عزت دو گے اللہ آپ کو عزت دے گا، رسول کی سنت کو عزت دو گے اللہ آپ کو عزت دے گا، رسول اللہ کے احکامات پر چلو گے اللہ آپ کو اس میں عزت ہو رہا، آپ کی بھلائی ہوگی، اس سے ہٹ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں۔ اب یہ وبا چل رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مقابلہ کرنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے لڑنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ارے بابا، او خدا کے ولی، او اللہ کے سیدھے سادے انسان، آپ کون ہو سکتے ہو اللہ کی بھیجی ہوئی ایک آزمائش اور تکلیف اور عذاب کا مقابلہ کرنے والے؟ ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم مل کے کورونا کو شکست دیں گے۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث اور شریعت کے روح سے یہ الفاظ کہنا جائز ہی نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ کمزور سے کمزور ضعیف انسان ہیں، سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں اس وبا کا مقابلہ کرنے والے؟ ہمیشہ یہ کہیں اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ اس آئی ہوئی آزمائش سے ہمیں آزادی عطا فرما، یا اللہ یہ وبا ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، ہم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور جرت نہیں رکھتے، یا اللہ ہم سب کو اس سے بچا۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے اور طریقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مقابلہ کرنا، لڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، انسان ضعیف ہے کیا کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وبا کفار کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے تو یہ عذاب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آزمائش ہے، مسلمان کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش۔ اور آزمائشیں کیوں آتی ہے؟ جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی امت زیادہ کرنے لگتی ہے تو اللہ آزمانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتا ہے تاکہ میں ان کو دیکھوں یہ کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔
میرے عزیز دوستو، یہ آزمائش ہے، اس آزمائش کا اس طریقے سے حل نکالیں کہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو جائیں، اللہ کی ذات سے زیادہ اس وبا سے بچنے کی دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ ہم اس آزمائش کو برداشت کرنے کی طاقت اور جرأت نہیں رکھتے، میرا اللہ ہماری برداشت سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمیں اس سے بچا، ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو رب سے مانگنے کے اور رب سے کسی چیز کی نجات دلانے کے۔ اور کبھی بھی ایسے الفاظ آپ تو نہ نکالا کریں کہ ہم مقابلہ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ آزمائش اگر میرے اور آپ کے اعمال پھر درست ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، تو اللہ جس طرح لایا تھا اسی طریقے سے واپس لے جانے پر بھی قدرت اور خلقت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس وبا سے، یہ جو مصیبت اور یہ آزمائش میرے اور آپ کے اعمال اور نافرمانی کی وجہ سے مسلط ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مدارس مساجد کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، ان کی تعلیم کو، دین کے مراکز کو، تبلیغی مراکز کو، جہاں رات دن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی ضربیں لگتی ہیں، آج وہ بھی ویران پڑے ہوئے ہیں۔ آئیں مل کے رب سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ مساجد کو پھر سے آباد فرما، یا اللہ مدارس کو پھر سے آباد فرما، یا اللہ دین کے جتنے بڑے مراکز ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی ضرب لگتی ہے، یا اللہ ان کی رونقوں کو پھر سے آباد فرما، پھر سے زندہ فرما، تاکہ امت پھر تیری ذات کی طرف، تیری قدرت کی طرف متوجہ ہونے والی بن جائے۔ اگر ہم اس عزم کے ساتھ، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گناہ گاروں سے راضی ہو کے اس بھیجی ہوئی آزمائش کو میرے اور آپ سے دور کر دیں گے۔ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پر